یہ آیت نمبر 33 ہے سورت حج کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے۔ یہاں پہ ہر امت کا کہا گیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے، ہر نبی کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے قربانی کی۔ ایک پاؤں باندھ کر اس کو گرائیں، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، جب یعنی وہ گر جائیں اور حلال ہو جائیں، تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ پروگرام آج ہم جو کریں گے وہ عید الاضحیٰ اور قربانی کے تھیم کے اوپر ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اس پہ احادیث کیا ہیں، اور اس میں جو ہے وہ شیطانی لوگوں کی شیطانیاں بیچ میں کیا ہیں، اور اصل اس کا قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ یہ جو عید الاضحیٰ اور قربانی ہے، یہ بیسیکلی ہمیں تقاریر میں اور مختلف جب عید پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی جو ہے اس کے مطابق، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربانی دینے لگے، تو وہ حضرت اسماعیل جو تھے ان کے بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا آ گیا، اور وہ قربانی ان کی اللہ تعالیٰ کو بڑی مقبول ہوئی۔ تو اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مسلمانوں پہ بھی یہ ایک قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، جبکہ یہ بھی چیز ہے، لیکن میں جو آپ کو چیز بتاؤں گا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کوئی ایسا کام کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، ان پہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹائم آتا ہے یا ان پہ ایسا منتھ آتا ہے جس میں مسلمان نیکی کرتے ہیں اور ان کے گناہ اجتماعی طور پہ بہت زیادہ طور جب معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنے ان گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دن مقرر کیا ہوتا ہے جس پہ وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن جو ہے وہ مختلف طور طریقے کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، اور وہ خود بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تلقین ہے۔ بیسیکلی جب یہ دو دفعہ ہماری عیدیں آتی ہیں، عید الفطر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جب آتی ہے تو اس سے پہلے ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک مہینے کے جو ہے وہ روزے ہوتے ہیں، اور ہم ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایسی عبادت جو صرف اللہ اور ہمارے درمیان ہے۔ اور جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، آخری عشرہ جسے کہتے ہیں، اس میں ہم راتوں کو بھی جاگتے ہیں تاک راتوں کی تلاش میں۔ تو ہماری ایک عبادت اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آتی ہے جس میں جیسے ہی یہ منتھ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوید دیتا ہے کہ بھائی اب آپ بالکل 0 میٹر ہو گئے ہیں، آپ نوزائیدہ بچے کی طرح ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، اور اس گناہوں کی معافی کی خوشی میں ہم وہ عید الفطر مناتے ہیں۔ ایسے ہی عید الاضحیٰ کا جو موقع آتا ہے تو وہ روزوں کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی وجہ سے گناہ معاف کرتے ہیں، یہاں پہ حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ معاف کرتے ہیں، اور یہاں بھی بہت سارے مسلمان، ایک گھر سے اگر ایک بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی پوری فیملی کو اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب حاجی واپس آتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں، ان کو ہار ڈالتے ہیں اور ان کو ریسیو کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ مبارکباد بیسیکلی اسی چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تم بالکل ایک پاک صاف بندے ہو کے آئے ہو، اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں میں لوگ وہاں جا کے حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کہا کہ جب آپ حج کر لیں، وہ پورے مناسک کے حج جب آپ کے پورے ہو جائیں، اور آخری آپ کا یہ ہے کہ آپ میرے حق میں جانور کی قربانی دیں، اور پھر جب وہ بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس کی خوشی میں پھر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے کہ پھر بندے کو ایک اور موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ہمارے اجتماعی طور پہ بہت سارے لوگوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، اور اس کی خوشی میں ہم لوگ جو ہے وہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ اب جو قربانی کا فلسفہ ہے، ایک تو حضرت اسماعیل کا ہم نے لے لی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سورت حج میں، ناظرین میں ابھی آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے دیتا ہوں۔ سورت حج
جو ہے اس کی آیت نمبر 33 سے 37 میں اللہ تعالیٰ نے پورا یہ عید الاضحیٰ پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس سب کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا سسٹم بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے قربانی ہر قوم کے لیے مقرر کی ہے، یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور حضرت اسماعیل کا بھی ہے بیچ میں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر اپنی جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مکمل کیا ہے، ان پہ کتابیں دی ہیں، انہیں قربانی کا کہا ہے، ہر قوم کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ میں یہ آیتیں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ آیت نمبر 33 ہے سورۃ حج کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے۔ یہاں پہ ہر امت کا کہا گیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے، ہر نبی کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے قربانی کہی۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم کے لیے کہی تو حضرت ابراہیم کو اس وقت یہی سمجھ آئی کہ بھئی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے، انہوں نے کہا سب سے پیارا تو میرا بیٹا ہے، میں اس کی قربانی دیتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس قرآن پاک میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ آپ بیٹے نہ حلال کر دینا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس چیز کی آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے قربانی دینی۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے بے زبان چوپائے آپ لوگوں کو جانور دیے ہیں، حلال جانور جن کی آگے جا کے وضاحت بھی ہے، میں بھی وضاحت کروں گا، ان جانوروں پہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے یعنی راہ میں آپ ان جانوروں کی قربانی دیں۔ یہ ہے 33 آیت نمبر 33، یہ پھر 34 ہے، 34 35 36 37 تک میں جاؤں گا کیونکہ ان میں اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں یہ پڑھتا ہوں، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر اللہ کا نام لے، اور تمہارا اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو، یعنی جو قربانی دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشی سنا دو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو قربانی آپ دیتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، آپ اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں، دوسری نمازوں کے ساتھ عید کی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں آپ جانور جو ہے اس نے جو دیے ہوئے ہیں بے زبان جانور وہ آپ قربان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک ہے، وہی معبود ہے، تو یہ ساری عبادت گنی جاتی ہے اللہ کے دیے، اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے آیا کہ اور قربانی ڈیل دار یعنی توانا مضبوط جانوروں کی، کمزور جانوروں کی یا بیمار جانوروں کی نہیں منظور۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے اور قربانی کے لیے ڈیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو، یعنی انہیں اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ ایک پاؤں، اب طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ نے جانور ہے، اب اونٹ ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے یا بیل ہے، تو وہ ہم لوگ جو ہے وہ تو اس کو ایک انسان تو نہیں گرا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں طریقہ بھی بتا رہا ہے، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، یعنی ایک پاؤں باندھ کر اس کو گرائیں، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، جب یعنی وہ گر جائیں اور حلال ہو جائیں، تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اس کی تفصیل آگے جا کے میں الگ سے کروں گا۔ اور ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری یعنی تقوی اس تک بازیاب ہوتی ہے۔ اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ قربانی دیتے ہو، میرے پاس آپ کا تقوی پہنچتا ہے کہ اللہ پہ آپ کتنا یقین رکھتے ہو، اللہ کے حکم پہ کتنی آپ پابندی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ چیز بیان کر دی کہ قربانی دو،
اس پہ میرے حکم کی بجاوری کتنی آپ لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو آپ میرے لیے کرتے ہو یہ آپ کا ایک تقوی ہے، مجھے یہ آپ کا تقوی پہنچتا ہے، اور اس تقوی کو جو ہے نا وہ میرے لیے یہ عزیز ہے، اور میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ان پیسوں میں سے یا جو میں آپ کو دیتا ہوں اس میں سے آپ نے قربانی کی ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین آپ نے رکھ کے کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ چیز جو اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ خود کھاؤ اور غریبوں میں دے دو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اس کے نہ خون کی ضرورت ہے، نہ مجھے ان کے گوشت کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے تقوی کی ضرورت ہے، آپ ان جانوروں کو حلال کر کے ان کے اوپر اللہ کا نام لے کے مجھے جو تقوی پہنچاتے ہیں، وہ تقوی کر کے جو مجھے آپ بھیجتے ہیں، مجھے وہ چیزیں۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث میں نے لی ہیں، احادیث تو اس پہ بہت ساری ہیں، میں نے ایک حدیث تو لی ہے سنن ترمذی میں سے، یہ حدیث نمبر ہے 4198۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو عید الاضحیٰ کا دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، یہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ قربانی شدہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی یہ ہمیں قیامت کے دن اس کا جو ثواب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کے برابر، ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جانور آپ دیتے ہیں اس کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور یہاں بھی اسی میں یہی کہا گیا کہ وہ سینگوں کی بھی آپ کو جو اس کے سینگ ہوں گے، جو اس کے بال ہوں گے، جو اس کے کھر ہوں گے، ان تک جتنے اس پہ بال ہوں گے یا جو کچھ ہوگا، اس سب کا اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو ثواب دے گا۔ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ تقویٰ کرتے ہیں، تقویٰ تو بندے نے پہلے کیا ہوتا ہے، تقویٰ کر کے حلال کرتا ہے نا، تو جب حلال کرتا ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ پہ تقویٰ کرتا ہے تو اب تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہلے پہنچ جاتا ہے، بندے کی نیت ہی پہلے اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، یہ ہے حدیث نمبر 3123 3123۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ دینے والے کے لیے تھوڑی سختی کی ہے، اور کہا ہے کہ ایسے لوگ جو جن کے پاس پیسے ہیں یا جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ اگر قربانی نہیں دیتے اور تو ان کو عید کی نماز میں شرکت سے روک دیا جائے۔ تو یہ اس کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں، جو شخص مالی طور پر مستحکم ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اسے عید کی نماز میں شرکت سے روک دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سختی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ بالکل اگر یہ پڑھنے آئے تو اس کو روک دیں، اس پہ عید کی نماز جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں جو اسلامی تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان چیزوں کی وضاحت کرنی، اللہ نے بھی کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں آیت 35 میں یہ بتایا کہ آپ اونٹ اور گائے کا آپ قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے لیے کون کون سے جانور جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی علم ہوگا اس چیز کا، لیکن ذرا اس کی وضاحت سے میں بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھیڑ، بکریاں اور ان کی نسل کے جتنے جانور ہیں، دمبا ہو گیا، یہ اس ٹائپ کے اور جتنے بھیڑ بکری کی نسل کے جانور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائے ہیں، بھینسیں ہیں یا ان کی نسل کے بیل وغیرہ، یہ جو جانور ہیں وہ اللہ کی یہ قربانی والے دن آپ قربان کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور اس کے علاوہ اونٹ جو ہے، اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اونٹ کو میری راہ میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عمریں جو ہیں وہ یہ بتا دی گئی ہیں کہ جو بکرا یا بھیڑ یا اس کی نسل کے جانور ہیں ان کی 1 سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے۔ یہ ایک اسلام میں وہ کیا ہے، ایک سیدھا سا حساب دے دیا گیا، وہ دانت ہم دیکھیں یا دھندہ کریں یا وہ، تو وہ ایک الگ نشانی ہے، لیکن وہ ہر ایکسپیرینس بندہ دیکھ سکتا ہے، ہمارے جیسے اناڑی لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، تو لہٰذا ہم عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے بھیڑ بکری کی نسل کے جانور کی، اور 2 سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے بھینس اور اس کی گائے کی نسل کے جانوروں کی، اور 5 سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے اونٹ
جو ہے اس کے اگر ہم اونٹ کا قربانی کرتے ہیں تو 5 سال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر ناظرین اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اس میں یہ صورت حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جو ہے اس کے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو 2 حصے بتا دیے ہیں کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ غریبوں میں یا جو مسکین ہیں یا جو مانگنے والے ہیں آپ ان میں اس کا تقسیم کریں۔ لیکن شریعت میں یہ چیز بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے 3 حصے آپ کر لیں، ایک حصہ جو ہے وہ آپ رکھ لیں، یعنی اگر 100 کلو گوشت آپ کا ہے تو 33 آپ رکھ لیں، 33 جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں اور 33 جو ہے وہ آپ غریبوں میں تقسیم کریں اور مسکینوں میں اور مانگنے والے جو لوگ اس دن جب آپ حلال قربانی دے رہے ہوتے ہیں، بکرا یا آپ کا جانور حلال ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مانگنے والے آ جاتے ہیں، تو ان کو خالی ناظرین نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ روایت بن گئی ہے کہ ہم بکرا یا جانور اپنا حلال کرتے ہیں اور اپنے فریج بھر لیتے ہیں اور خود ہی اس کو کھاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ قربانی آپ کی اللہ تعالیٰ منظور نہیں کرے گا۔ اگر اس ٹائپ کی آپ قربانی کرتے ہیں کہ جانور کو حلال کیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا تو وہ آپ کی قربانی کسی کام کی نہیں ہے، وہ ویسے آپ ایک بکرا لے لیں یا کوئی جانور جو آپ کو پسند ہے اس کو آپ حلال کروا کے اپنے فریج میں رکھ لیں تو وہ اس جیسا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کی ہے، اللہ پہ تقویٰ رکھا ہے تو پھر اللہ پہ پورا تقویٰ، پورا بھروسہ رکھیں، پھر اس کے احکامات کے مطابق اس کو تقسیم کریں۔ تو قرآن پاک میں اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ کچھ حصہ آپ اپنے لیے رکھیں اور کچھ حصہ غریبوں میں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رشتہ داروں کو اضافہ کیا۔ اور ناظرین میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، پروگرام لمبا ہو رہا ہے ہمارا، میں نے ابھی 2-3 چیزیں اور بھی بتانی ہیں آپ کو، کہ جو رشتہ داروں کا حصہ ہے اس کو اگر آپ غریبوں کے ساتھ مکس کر دیں گے وہ بھی جائز نہیں۔ اگر آپ رشتہ داروں کا تیسرا حصہ ہے تو آپ رشتہ داروں کو دینے کی بجائے آپ ان کو بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں جی یہ غریبوں کا جو حصہ ہے یہ بھی غریب رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ رشتہ داروں کا حصہ تیسرا حصہ ہے، وہ تیسرا ہی آپ نے دینا ہے، اسی میں سے آپ نے سارے رشتہ دار پورے کرنے ہیں۔ اور جو ایک حصہ غریبوں کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، وہ آپ نے غریبوں اور مانگنے والوں کو ہی دینا ہے، اور وہ آپ کی فیملی سے نہیں ہونے چاہیے، جو وہ غریب اور جو مانگنے والے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ قربانی جو ہے نا، یہ ہمیں ایک تعظیم کا سبق بھی دیتی ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ مانگنے والے جو ہیں آپ ان میں تقسیم کریں، تو یہاں پہ مانگنے والوں کی تعظیم ہے بقرہ عید والے دن، اور آگے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن عید والے دن اسپیشلی مانگنے والوں کی ایک تعظیم ہے، آپ کو عزت کے ساتھ انہیں قربانی کا گوشت دینا چاہیے۔ اور دوسری تعظیم اینیملز کے لیے ہے، جو جانور آپ قربان کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ان جانوروں کی یہ عزت ہے، ان کی یہ تعظیم ہے کہ آپ ان کو رسپیکٹ دیں۔ ان جانورز کو ایک جانور کے سامنے دوسرے کو قربان نہ کریں، اس سے سخت منع فرمایا گیا ہے۔ ہم لوگ وہاں جانور باندھے ہوتے ہیں، ادھر ہی ہم کسائی کو بلا کے دوسرا جانور وہاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو پہلے والا جانور جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگتا، وہ ڈر جاتا ہے، اور اس جانور کو ڈرانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگ مہربانی کریں کہ جس جانور کو آپ حلال کروا رہے ہیں اس کو ان جانورز کے سامنے، ان اینیملز کے سامنے نہ کروائیں جو آپ نے اگلے دن یا اس سے اگلے دن آپ نے قربان کرنے ہیں۔ تو ایک جانوروں کی یہ تعظیم ہے۔ دوسری ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا مہربانی کر کے آپ مختلف کسائیوں کو کہتے ہیں وہ ایک دن میں 10-10 20-20 30-30 جانور حلال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جو چھریاں ہوتی ہیں، ان کے جو آلات ہوتے ہیں وہ پراپر نوکدار اور تیز نہیں رہ جاتے، تو وہ کھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کھنڈے اس سے جانور کو تکلیف نہیں آنی چاہیے جو اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں، اس کو ایسے ہی آپ نے تقویٰ جیسے آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کو ایسے ہی پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے کہ آپ کا تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اجر والا ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ چھریاں وغیرہ آپ چیک کر لیا کریں، یہ کائنڈلی کھنڈی چھری سے جو ہے نا وہ یہ قربانی نہ ہونے دیں، اس کے لیے چھری تیز ہونی چاہیے، اور دوسرا جانور کے سامنے جانور کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس میں یعنی میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ شامل ہے۔ 2 چیزیں میں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا ایک قربانی کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت یہ ہے کہ آپ
عید پڑھنے کے بعد جانور کی قربانی دی جائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بے صبری میں جو ہے یا کسائی ان کو اویلیبل اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری، حدیث ہے 55455545. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے تو اس کی قربانی مکمل ہے. یعنی مکمل قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد کریں. عید کی قربانی نماز سے پہلے جلدی میں یا کسائی کی اویلیبلٹی پہ اگر آپ قربانی ناظرین کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی قبول نہیں کی جائے گی، وہ آپ کی قربانی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بازار سے کوئی جانور پکڑ کے اس کو حلال کر کے فریج میں رکھ لیتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، تو اس کے برابر کی ٹائپ کی ہو جائے گی. لہذا آپ کو عید کی نماز کا انتظار کرنا ہوگا. اور یہاں ایک اور بھی ہمارا، کیونکہ اسلام جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یہ دین ہمارا جو ہے نا یہ ایزی ہے، اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، یا صحراؤں میں کہیں دور دراز رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ عید کی جو ٹائم ہے نماز کا وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو وہ سورج سے اپنے ٹائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 بجے کے قریب جو ہے وہ صبح کی عید کی نماز 8 ساڑھے 8 تک یہ مکمل ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد کا وہ اپنا ٹائم، اگر وہاں پہ ان کو عید کی نماز اویلیبل نہیں ہے یا مسلمان اتنے نہیں ہیں، تو وہ اپنے اس ٹائم کے لحاظ سے عید کی نماز کا ٹائم گزار کے اپنی قربانی کریں. اس کا جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو ایک پیغام دے دوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دیکھیں، یہ واضح صورت حج میں فرمایا ہے کہ میں ہر امت کے لیے قربانی رکھتا ہوں، اور یہاں پہ بتا دیا ہے کہ بے زبان چوپایوں پر جو ہے اللہ کا نام لے کر اور اس کو کریں، اور ایون یہاں پہ اونٹ اور گائے کا بھی بتا دیا ہے. تو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلی ہوئی ہے جو یہ شیطانزم ایک ریلیجن آیا ہوا ہے، اور اس کے جو ہے وہ ایتھیسٹ لوگ اور اس ٹائپ کے جو غیر مذہبی اور غیر دینی لوگ ہیں، انہوں نے وہ پھیلایا ہوا کہ جی آپ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، آپ جانوروں کی قربانی نہ کریں، اور اس کے حساب سے اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیں یا خیرات کر دیں. وہ خیرات آپ کی خیرات ہی گنی جائے گی، وہ قربانی نہیں گنی جائے گی. قربانی اور خیرات میں فرق ہے. یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں پہ، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک اٹیک ہے. اس کی کمپین آج کل چل رہی ہے، اس پہ آپ نے دھیان نہیں دینا ہے. قربانی کا حکم قرآن پاک میں ہے، قربانی ہے. خیرات جو ہے وہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو آپ چیز دیتے ہیں وہ الگ ہے، وہ آپ کی خیرات گنی جائے گی. وہ جو پیسے آپ غریبوں کو دے دیں گے، وہ غریبوں میں آپ کی قربانی کے پیسے چاہے آپ کر کے دے دیں وہ نہیں گنے جائیں گے. قربانی وہ ہے جو جانور، بیسیکلی تو قربانی کا تھیم یہ ہے کہ آپ جانور اپنے گھر میں پالیں، اور جب وہ سال سے زیادہ تک آپ پال لیں پھر اس کی قربانی کریں. اگر بکرے کے، اور دوسرا بھی میں نے آپ کو بتا دیا 2 سال اور 5 سال والی جو شرط ہے، تو آپ خود پال کے تاکہ آپ کو پیار ہو تو پھر ہی پیاری چیز بنے گی، آپ ان کو قربان کریں. لیکن یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو یہ کمپین چل رہی ہے، اس کو آپ مسلمانوں نے، اور میں اپنی ینگ جنریشن سے کہوں گا خاص طور پہ، وہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اپنے پیرنٹس کو اور اپنے بزرگوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو ہمسائے میں ہیں ان سب کو گائیڈ کریں کہ یہ کافروں کی اور ایسے جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں ان کی کمپین ہے. اس کمپین پہ آپ نے کان نہیں دھرنے ہیں. ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک کی سورت حج کی آیت 33 سے لے کے 37 تک کی آیتوں میں یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کو پورا کرنا ہے صرف جانور کی قربانی دے کے، نہ کہ خیرات کر کے. تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی آپ کے علم میں نے اضافہ کیا. جو چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ علامت بتائی ہیں، کچھ میں نے ریسرچ کی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میری طرف سے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.